ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ کراچی میں جو واقعہ ہوا 2 دن پہلے، اس میں میرا کزن جو ڈون میں ہے فیصل مجیب، اور ایک اور جرنلسٹ چشتی صاحب جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، ان کو، اور پھر میرے سب سے چھوٹے بھائی خلیق الحسن کو، ان کو رینجرز لے گئی۔ اس کے علاوہ اور 150-200 لڑکوں کو لے گئی، اور اس کے بعد میں خیر کیونکہ فیصل مجیب کا تعلق خود ڈان اخبار سے، میڈیا سے ہے، اور دوسرے صحافی بھی تھے اس میں میرا بھائی بھی تھا، میرے خود تعلقات میڈیا سے ہیں، میں خود پاکستان کی میڈیا کے لیے کام کرتا ہوں۔ تو تعلقات کی بنا پر اور میڈیا میں ہونے کی وجہ سے، اور میڈیا میں فوری طور پہ خبریں چلنے کی وجہ سے، لیڈ فرنٹ پیج پہ خبر چلنے کی وجہ سے، اور ان ساری کی وجہ سے، تو میڈیا ایک پاور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری فیملی کے اور جو ذاتی طور پہ تعلقات تھے، ان سب کی طرف سے، چاروں طرف سے جب فون گیا رینجرز کو، تو اس کے بعد وہ چھوٹ گئے۔ بھائی بھی میرا 12 گھنٹے بعد جب یہ سب کارروائی شروع کی، اس کے 12 گھنٹے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان واقعات پر جو یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور ظلم ستم ہوتے ہیں، تو اس کا حل یہی ہے؟ چلیں، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میرا تعلق میڈیا سے ہے، میرے تعلقات ہیں، میری فیملی کے تعلقات ہیں، تو بھائی ہمارا 24 گھنٹے کے اندر وہ باہر آ گیا۔ دوسرے صحافیوں کو پکڑا، ان کو مارا بھی بہت، اور پھر ان کو جب پتہ چلا میڈیا میں، اور پھر میڈیا میں جب نیوز آئی تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ان کا کیا، جن کا کوئی وہاں کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہے، ان کی کوئی خبر آتی ہے؟ اب ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح انڈیویجول بیس پر کسی کو کوئی پکڑ لیتا ہے، کسی بے گناہ کو پولیس پکڑتی ہے، رینجرز پکڑتی ہے، اور پھر ظلم و ستم ہوتا ہے، کیس بنائے جاتے ہیں، اور پھر ہم فریادیں کرتے رہیں، نیوز لگاتے رہیں، میڈیا والے اپنی ایک پروڈکٹ بنا لیں اس کو، اور پھر اس کو چلاتے رہیں، اور پھر ہم روتے ہیں، اور پھر بس خاموش ہو جائیں، اور کچھ لوگ مسنگ ہو جائیں؟ یہ ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ ان کا کوئی حل ہے؟ اور پھر اس پہ بعد شرم کی بات یہ ہے کہ جو مہاجر ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں اور کراچی میں، وہ سب آپس میں اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کی اپنی انا ہے، جو بہت ہی باعث شرم بات ہے۔ اور اس کے لیے سب کوشش بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کہتے رہتے ہیں، سب لوگ جو سنسیئر لوگ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ مہاجر جو کمیونٹی ہے وہ اسی طرح سے پاکستان کا علم برقرار رکھے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم کسی صوبے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی صوبے کے علیحدگی کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم کوئی جی ایس این کے لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستان توڑنے کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم بلوچستان میں ہونے والے بلوچستان کو رہا کرنے کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم پختونخوا کا نعرہ نہیں لگاتے آزاد کرنے کا۔ ہمارا تو کسی صوبے سے مہاجروں کا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، ہمارا تعلق کراچی کے سب سے بڑے شہر سے ہے، اس کے بعد سندھ کے دوسرے بڑے شہر سے ہے۔ تو اب یہ باتیں میں کرتا رہتا ہوں۔ اس وقت میں یہ بات آپ سے صرف یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں پچھلے 4-5 سال سے تو مستقل، جب سے میں نے اس پہ بہت سوچنے کے بعد مجھے ایک حل نظر آیا۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں، ہم مجبور ہیں، مہاجر، ان کا کوئی، ہمارے ہاں نہ کوئی چودھری ہے، نہ وڈیرا ہے، نہ لینڈ لارڈز ہیں، نہ ٹرائبل لیڈرز ہیں، نہ ہم ان لوگوں کی طرح بلیک میل کر سکتے ہیں، اور نہ ہم پاکستان کو کوئی ایسا کام کریں کہ پاکستان کو نقصان ہو، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ساری قوم نے پاکستان کی دیکھا کہ مہاجروں کا لیڈر الطاف حسین، اور وہ کتنا مینڈیٹ تھا اس کے پاس، 100% لوگ اس کے ساتھ تھے، مہاجر ایک پاور تھی، اور جب اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تو مہاجروں نے اس کو اپنی کتاب سے نکال دیا، پارٹی سے نکال دیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ پارٹی پھر ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ہم ہرگز طور پہ کبھی بھی مہاجر پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان ہے تو مہاجر ہیں، ہماری سروائیول پاکستان کے ساتھ ہے، ہم کبھی نعرہ نہیں لگائیں گے۔ لیکن جو لوگ صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب، میں باتیں کرتا رہتا ہوں، اس پہ ویڈیو بھی لگاتا رہتا ہوں۔ آج کل جی ایس این کے لوگ، سندھو دیش کے لوگ، پیپلز پارٹی کے زیر اثر کراچی کے شہر میں، کراچی میں ریلیاں نکالتے ہیں، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں، حیدرآباد میں بھی یہی حال ہے، اور اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں، تم مائنورٹی میں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو چاہے قرارداد منظور کریں گے، جو کریں گے، اور ہمیں ایک سلیب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم رہے. اگر مہاجروں اور وہ لوگ جو دوسرے صوبوں سے آ کر کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں بچے رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محب وطن پاکستانی، اگر سندھ کو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھنا ہے، پاکستان کی سالمیت کو مضبوط کرنا ہے، تو وہ یہ طبقہ ہے، مہاجر طبقہ ہے. اور سندھ میں رہنے والے پنجابی، پٹھان اور دوسرے ہیں، اور سندھی بھی ہیں جو محب وطن پاکستانی ہیں. تو ان کو مضبوط کیا جائے. یہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل پاور ہے، آرمی ہے، رینجرز ہے، ان کو چاہیے، کیونکہ ان سندھو دیش کے اور پاکستان دشمن عناصر کے اور سندھ کے پیپلز پارٹی کے وہ عناصر جو سندھو دیش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور تعصب پھیلاتے ہیں زبان کی بنیاد پہ. آج سندھ کی انتظامیہ میں کوئی مہاجر، کوئی غیر سندھی سپیکنگ نظر نہیں آتا. ہم سندھیوں کے خلاف نہیں ہیں. میں سندھ میں پیدا ہوا ہوں، میں حیدرآباد میں پیدا ہوں، لیکن مجھے سندھ کا بیٹا تسلیم نہیں کیا جاتا. مجھے تو یہ ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں، میں پچھلے 25-30 سال سے یہ کر رہا ہوں. آج ہر مہاجر کو پتہ ہے، پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو پھر ریاست کیوں مہاجروں کے اوپر ہی ظلم ڈھاتی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ مہاجروں سے غلطیاں ہوئیں. الطاف حسین پہ بھروسہ کیا، الطاف حسین نے پاکستان کی بات کی، مہاجروں کے حقوق کی بات کی، تو ساری مہاجر قوم اکٹھی ہو گئی. اور جب دوسروں نے قومیت کا نعرہ لگایا تو مہاجروں نے بھی لگایا. لیکن یہ سب غلط ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرے کرتے رہیں اور ہم صرف مار کھاتے رہیں اور ظلم و زیادتی کرتے رہیں. یہ ناانصافی ہے. اور ہماری جو فیڈرل کا جو پاور ہے، ہمارا جو ریاست کا پاور ہے، جو ہماری آرمی ہے، جو ہماری ISI ہے، جو ہماری عدلیہ ہے، یہ سب فیڈرل ادارے ہیں. جو ہماری فیڈرل میں بیٹھی ہوئی، اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے، یہ ان کو چاہیے کہ ان عناصر کو جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کو کیسے آپ شہروں میں اجازت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائیں. پھر سوال یہ ہوتا ہے، اور جو صحیح ہے، کہ اگر الطاف حسین نے ایک دفعہ کہا پاکستان مرد آباد، تو پھر اس کو آپ نے رگڑ دیا، اس کو باہر نکال دیا، اس کی پارٹی ختم کر دی، اور اس پر سارے مہاجروں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہوا، کیونکہ پاکستان مرد آباد ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم قربانی دے سکتے ہیں. پاکستان بننے کے وقت ہمارے باپ داداؤں نے، پیرنٹس نے قربانیاں دی ہیں، ہم آج بھی دینے کو تیار ہیں. پاکستان کے لیے فرنٹ پہ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے بڑے بڑے فوج میں بڑے بڑے آفیسر، ایئر فورس میں، نیوی میں مہاجر ہیں اور جو قربانی دیتے ہیں. جنرل پرویز مشرف ایک سچا پاکستانی ہے، آج بھی پاکستان کے لیے بات کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہاجر جو ہے ایک محب وطن قوم ہے، اور اگر ان میں سے بھی کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو یہ خود ہی اس کو ختم کر دیں، ختم ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کراچی میں جو یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ کل جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں، اب میں پچھلے 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی ایسا کام کریں کہ ہم جو فیڈرل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو طاقت ہے، جو ملک کو چلا رہے ہیں، ان کو مجبور کریں کہ وہ اس معاملے کو سمجھیں. وہ سمجھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے جو وڈیرے ہیں، سندھو دیش کے جو اسلحہ بردار ہندوستان کے بیک پہ اور پیپلز پارٹی کی بیک پہ اسلحہ لے کے گھومتے ہیں، شاید آرمی، رینجرز اور فیڈرل حکومت یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم کارروائی کریں گے تو وہاں قتل عام ہوگا، ماردھار ہوگی، تو خاموش رہو. یہ غلط پالیسی ہے. ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بنگالیوں کی باتیں پہ دھیان نہیں دیا اور وہاں پر پھر فائدہ اٹھایا انڈیا نے، اور بھارت الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا ایک الگ. یہ سب کو پتہ ہے ہمارے لوگوں کو. اب سوال یہ ہے، میں اس وقت مہاجروں سے جو پاکستان سے باہر ہیں ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد اس میسج کا یہ ہے کہ دیکھیں، آج کل 2 دن پہلے میرے گھر کے فرد کے اوپر یہ آیا، واقعہ ہوا، میرے کزن کے ساتھ ہوا، میرے دوستوں کے ساتھ ہوا، اور ہم نے میڈیا کا سہارا لے کے اور ہمارے فیملی کے جو لوگ ہیں جن کے تعلقات ہیں اور کچھ فوج میں بھی ہیں، تو ان سے ہم نے وہ چھوٹ گئے وہ لوگ. لیکن جو 1.5-2 کروڑ مہاجر ہیں، سارے تو اتنے ان کے تعلقات نہیں ہیں، اور یہ تعلقات کی بیس پہ چھڑوانا کوئی حل تھوڑی ہے چیزوں کا. وہ ظاہر ہے کہ جب ایک بھائی کسی کا، یا باپ یا بیوی، شوہر، جو بھی ہے، عورت، آدمی، وہ ہوتا ہے گرفتار، تو فیملی کرتی ہے. ہم نے بھی کیا اور وہ باہر آ گیا. لیکن یہ حل نہیں ہے. اب ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا
باہر وہاں جلسے جلوس کریں اور پھر کچھ اور لوگ دھر لیے جائیں اور ان پہ ظلم ستم ہو، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ میں کسی اس واقعے پہ بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں سیاسی طور پہ اس کو میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں انسانی حقوق کی حق تلفی ہے، مہاجروں کے بیسک رائٹس ہیں، ان کو ملنے چاہیے۔ اب اس میں شروع سے ہی بات کہہ رہا ہوں، میں نے 4-5 سال پہلے رائٹس آف مہاجر ایک تنظیم بنائی اور اس کو کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، مہاجروں نے، کہ ہم کوئی پاکستان کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر پاکستان کی ریاست کو یہ ہم زور دیتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں کہ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کراچی کو ایک آزاد شہر بنائیں، کراچی سٹی کو مضبوط کریں، اس کے راستے میں جو بھی آتا ہے اس کو آپ پنش کریں، اس کو اپنی طاقت استعمال کریں۔ سندھ حکومت نے کراچی کو برباد کر دیا ہے، حیدرآباد کو برباد کر دیا ہے، اس حکومت کو ڈسمس کریں، وہاں پر آپ ریفرینڈم کرائیں یا دوبارہ الیکشن کرائیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ریاست نے کرنا ہے، ان کو پش کرنے کے لیے۔ اور پتہ سب کو ہے، کس کو نہیں پتہ کہ کوٹا سسٹم ہے، کوٹا سسٹم کو نافذ ہے، کیا ریاست کوٹا سسٹم الگ نہیں کر سکتی؟ عمران خان ایک آرڈیننس نکالتے رہتے ہیں اکثر، کیا وہ یہ آرڈیننس سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی؟ سب کر سکتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، سب کر سکتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب بلڈنگیں گرا رہے ہیں کراچی میں، کیا وہ سو موٹو، اور آلریڈی کیسز یہ داخل ہے کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے، ان پہ دھیان نہیں دیا جاتا کیونکہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے تعلقات ہیں تو آپ کے خاندان بچ جائے گا، آپ کے خاندان کا فرد بچ جائے گا، باقی نہیں۔ لیکن یہ غلط طریقہ ہے، بہت غلط روش پہ جا رہے ہیں۔ میرے جیسے لوگ، اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، میں کلپس بھی لگا رہا ہوں کہ دیکھو یہ تعصب اور یہ فساد، لسانی بنیادوں پر مارنا مہاجروں کو، یہ چیزیں جو ہماری ریاست ہے اور جو ریاستی ادارے ہیں، فوج ہے، ان کو اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں قتل عام ہو، کیونکہ مہاجروں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرف جائیں۔ لہٰذا میں اس وقت یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، جو بھی مہاجر پاکستان سے باہر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں آسٹریلیا میں، خاص کر کے امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، یہ 4 سٹی ہیں جہاں پر فریڈم ہے، اسپیچ ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم مہاجروں کے رائٹس کو اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو پاکستان میں لوگ ہیں ہم ان کو تکلیف دیں، ان کو اس میں لے کر آئیں، پھر ان کے اوپر وہ ٹارگیٹ کا نشانہ بنے۔ لیکن ہم لوگ جو باہر ہیں، یہی وجہ تھی کہ میں نے آسٹریلیا میں بیٹھ کے RMS بنائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک نان پولیٹیکل، غیر سیاسی طور پر ایک گروپ ہے جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرے گا مہاجروں کے لیے، اور جو مہاجروں کے ساتھ حق تلفی ہے، اور وہ کوٹا سسٹم اور سندھ انتظامیہ میں مہاجروں کی نوکریوں پر پابندی، اور جو کراچی میں اس وقت ہو رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ادارہ، ہر تعلیمی ادارہ اور ہر سب کچھ کونسل سے لے کر، اور وہ سندھ گورنمنٹ میں دے رہی ہے، وہاں بھرتیاں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے سندھیوں کو لا کے بھرتیاں کیا جا رہا ہے۔ ہم سندھیوں کے خلاف نہیں ہیں، بار بار کہتا ہوں، لیکن ہم ناانصافی نہیں چاہتے۔ ہم کسی پولیٹیکل جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کر رہی ہے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، ہم وہ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں میرٹ پہ ہو، میرٹ پہ جاب دیں آپ، اس میں چاہے سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، جو بھی سندھ میں رہتا ہے، جو وہ میرٹ پہ آتا ہے اس کو آپ جاب دیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں، تو اس کو ہم آواز اٹھائیں۔ میں آج یہ واقعہ ہوا تو پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہی حل ہے، ہم جو امریکہ میں ہیں، جو کینیڈا میں ہیں، جو انگلینڈ میں ہیں، جو آسٹریلیا میں ہیں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں ہیں، اکٹھے ہوں۔ آپ چھوڑیں، ہمارا کوئی سیاسی نہ عزائم ہے، نہ ہم سیاست میں جانا چاہتے ہیں، نہ ہم جائیں گے۔ ہمیں اتنی عمر گزر گئی آدھی سے زیادہ ان باہر ملکوں میں، لیکن ہمیں مہاجروں کا درد ہے، کیونکہ ہمارے بھائی بہن وہاں ہیں، ان کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں اور ہم بول سکتے ہیں۔ ہمیں انٹرنیشنل کانفرنسز کرنی پڑی تو ہم کریں گے، ہم ہیومن رائٹس کے پاس جائیں گے۔ ہم اس کا کوئی بھی RMS کی تنظیم کے لوگوں کو پاکستان میں ہم نہیں لیں گے، ہم ان کو وہاں اس کی نہ کوئی برانچ کھولیں گے، ہم باہر بیٹھ کے ایک فورس بنائیں گے ہیومن رائٹس کے اوپر۔ یہ ایک نان پولیٹیکل گروپ ہے، اور ہم ہیومن رائٹس کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان سے بات کریں گے۔ ہم پاکستان کی، سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی جو ریاست کے ستون ہیں ہم ان سے بات کریں گے پہلے، بجائے اس کے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہلے بات کریں ہیومن رائٹ سے۔ ہم
عدلیہ پہ زور دیں گے، ہم پٹیشنز بنائیں گے باہر بیٹھ کے، ہم ایک کیمپین چلائیں گے باہر بیٹھ کر، ہم پاکستان کی فوج سے بات کریں گے، ہم ایجنسی سے بات کریں گے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ مہاجروں کو انصاف ملے، آپ سندھ کے حالات دیکھیں، آپ کو پتہ ہے سندھ کی گورنمنٹ کو جو وہ برباد کر رہی ہے سندھ میں، اور ان کا ایجنڈا ہے یہ کہ سندھ کو اس طرح سے لے جاؤ اور سندھ کو توڑو، آج نہیں تو کل میں، آج زندہ ہوں کل نہیں ہوں گا، آپ دیکھیں گے یہ لوگ یہ اس طرف ہی جا رہے ہیں، اور اس میں ہوگا کیا، لاکھوں مہاجر مارے جائیں گے، گیو اپ تو نہیں کریں گے مہاجر، اور نہ ان کو خود ختم کر سکتا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان پہ ایسے حالات ہوں کہ سندھ کو توڑنے کی باتیں ہوں، اور اگر ایسا ہوا، اگر کراچی کو الگ کرنے کی بات ہوئی تو کیا رہے گا پاکستان میں؟ کیا پاکستان سروائیو کرے گا؟ پھر پاکستان میں رہے گا کیا؟ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لہٰذا فوری طور پہ جو اتنے لوگ امریکہ میں ہیں، پہلے بھی میں نے یہ مہم شروع کی اور ہم کافی حد تک آگے پڑھ گئے تھے، اس میں پہنچ گئے تھے، ہم نے ایک باڈی اسٹرکچر بھی بنایا تھا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ ہم پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو اس پہ آنا چاہ رہے تھے، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان سے RMS میں کسی کو شامل نہیں کرنا، نہ اس میں وہاں برانچ بنا لیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو موقع ملے اور بیچارے وہ مظلوم جو بے گناہ لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں اور ان کو RMS کا بہانہ کر کے ان پر ٹارچر کیا جائے۔ تو ہم یہ صرف جو باہر رہتے ہیں ہم لوگ، چاہے ہم یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یا پھر مڈل ایسٹ میں، وہ سارے مہاجر اکٹھے ہوں۔ میرے نے ویب سائٹ بھی بنائی ہے، میں نے اس کو رجسٹرڈ بھی کروایا ہے یہاں آسٹریلیا میں، یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے ہیومن رائٹس کی، اور اس پر آپ جائیں، اس پہ پورے سارا ایجنڈا اس پہ لکھا ہوا ہے، اس کو جوائن کریں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میرا بھی آپ کے پاس ایڈریس ہے، میری فیس بک ہے، میرا واٹس ایپ میسیج ہے، سب کے میں ریڈی رہتا ہوں، اور میرے پاس پورا اس کا پلان ہے۔ مجھے کوئی لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جو اہل ہیں وہ آگے آئیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مہاجروں کو ان کا حق ملے سندھ میں، اور سندھ میں جو یہ بربریت ہو رہی ہے، اور بالخصوص کہ سندھ میں جو یہ سندھ دیش کی تحریک چل رہی ہے، اس کے خلاف بات کی جائے، اس کے خلاف ہم اویئرنیس کریٹ کریں، ورکشاپس کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، اور ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے، پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان سے ہم اپیل کریں کہ اس کو آپ دیکھیں اور اس پہ سنیں، اور پش کیا جائے کہ وہ ایونچولی اس کے اوپر، سندھ کے اوپر غور کریں۔ یہ کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے، 2 دن میں حل ہو سکتا ہے۔ ان کی گورنمنٹ کے، پاکستان کے آئین کے تحت سندھ گورنمنٹ کو ڈسمس کر کے، وہاں پر ٹیمپریری گورنمنٹ نافذ کر کے، سارے اسٹرکچر کو صحیح کر کے وہاں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، اور وہ پارٹیاں جو پاکستان کے خلاف بات کرتی ہیں ان کو بین کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے لیے RMS کے تحت ہم کیمپین چلا سکتے ہیں، اور پھر ہم جو انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں ہیں، پہلے ہم ان سے رابطہ کریں گے، اور ان سے ہم کہیں گے کہ اس کو آپ ٹیک اپ کریں، گورنمنٹ سے بات کریں، اور اگر نہیں ہوئی بالفرض، اگر نہیں سنا جاتا، تو ساری دنیا کا پھر یہی قانون ہے کہ پھر ہم انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے، اور میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں 5-6 سال سے کر رہا ہوں، RMS ہم نے رجسٹرڈ کروائی بھی ہے۔ تو آپ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں، جو امریکہ میں ہیں، بالخصوص بہت پاکستانی ہیں وہ، اور جو کینیڈا میں ہیں، جو UK میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ سارے مجھے ای میل پہ رابطہ کریں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں، فون کریں، اور جو پہلے سے لوگ اس میں آلریڈی ہیں RMS میں، ہمارے پاس نمائندے ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، امریکہ میں ہیں، UK میں ہیں، ٹرکی میں ہیں، تو یہ سارے لوگ دوبارہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اکٹھے ہوں ہم لوگ۔ اور دیکھیں، ہم کسی بھی سیاسی ایلیمنٹ کو اس میں نہیں لینا چاہتے، جن کے پاس کوئی پہلے کی چھاپ لگی ہوئی ہے، ہم کسی کو لینا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ویڈیو سب جگہ جائے گی، دیکھی جائے گی، تو میں گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں پاکستان کی، میں پاکستان کی آرمی کو بھی، ایجنسیز کو بھی، سب کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم پاکستان کا پرچم اٹھانے والے ہیں، ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی سروائیول چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کی اولادوں کو، کیونکہ وہ ایک برین ہے، وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان۔ ہمارے جیسے مہاجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عزت کما رہے ہیں، سب کچھ ہے، ہم یہ پاکستان کو دینا چاہتے ہیں، ہم کراچی کو دینا چاہتے ہیں، ہم حیدرآباد کو دینا چاہتے ہیں، ہم سکر کو دینا چاہتے ہیں، سندھ کے ہر علاقے میں
ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کرے، لیکن انصاف کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک متعصب وزیر اعلیٰ بیٹھ کر پارلیمنٹ میں یہ کہے کہ تم مائنورٹی میں تم کیا کر سکتے ہو، ہم جو چاہے وہ کریں گے، اور کراچی پہ قبضہ کریں. آپ تو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کشمیر میں جو ہے وہ مودی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، جیسے RSS کر رہی ہے. آپ وہ کراچی میں کرنا چاہتے ہیں. تو میں خدا کے لیے ان کو میں کیا کہوں. میں تو آرمی سے کہہ سکتا ہوں، میں رینجر سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ اس طرح سے بے گناہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو آپ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. جو ایک شریف آدمی ہے اس کو آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ پھر وائلنٹ پہ آ جائے، وہ ڈیمانسٹریشن کرے، وہ کہے تمہاری ایسی کی تیسی. اس کو آپ دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے بزرگ وہ کوئی کسی جو ہے وہ تشدد کی طرف جائیں. ہم نہیں چاہتے یہ. لیکن آپ کسی کو اٹھا کے بند کریں گے، ماریں گے. آپ نے ایک جرنلسٹ کو اٹھا کے اس کا چہرہ پہچاننے میں یہ آتا، مارا آپ نے، کیوں مارا اس کو آپ نے؟ ہمارا خون کھولتا ہے، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں پاکستان کے لیے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم ہر اس مہاجر کے خلاف ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. یہ میں کلیئر ہے، میرا موقف ہے یہ. میں نے سب سے زیادہ ویڈیوز بھری جب الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، اور میں نے کھل کے کہا کہ اس کو بند کرنا چاہیے. اٹھا کے آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو کیوں نہیں اٹھا کے بلایا تھا برطانیہ سے، اس کو لٹکایا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے اس کو اٹھا کے آپ پابندی لگا دیں، اور 10 لوگ کراچی میں نعرے لگا رہے ہیں کھڑے ہو کے GSN کے اور پاکستان مرد آباد کے، اور آپ رینجرز بیٹھ کے ان کی فوٹو لے رہی ہے، صرف بیٹھ کے بات کر رہی. یہ نہیں ہو سکتا. ظلم پھر ظلم ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. ہم پاکستانی ہیں اور جو مہاجر پاکستانی ہیں وہ لاکھوں میں ہیں باہر. پھر ہم ظاہر ہے کہ ہم بیٹھیں گے تو نہیں نا. اگر ہمارے بھائی بہنوں کو پکڑا جائے گا اور خواہ میں پکڑا جائے گا، اگر کوئی واقعی دہشت گردی میں ملوث ہے آپ ثابت کریں، FIR کاٹیں، کیس چلائیں. آپ یہ کیا طریقہ اٹھا کے لے گئے آپ؟ ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں ہے وہ. پھر آپ نے مار لگانا شروع کر دی، پھر آپ نے چھوڑ دیا جب دیکھا کہ یہ تو تعلقات والے بندے ہیں، یہ میڈیا کے لوگ ہیں. یہ دیکھیں اس طرح کی جو پالیسی ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. میں خدا کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پاکستان کی آرمی سے بھی، رینجر سے بھی، انتظامیہ سے بھی، فیڈرل سے، کہ یہ سندھ کی گورنمنٹ کو آپ دیکھیں کیوں آپ مصلحتوں میں پڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو خود پرابلم ہو رہی ہے، وہ کراچی میں کرنا چاہتے ہیں اصلاحات نافذ، پنجاب میں کر سکتے ہیں، وہ KPK میں کر رہے ہیں. سندھ کے لوگوں نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ کا ووٹ بھی لیا آپ نے، وہاں نہیں کر سکتے تو آپ سندھ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ ڈسمس کریں سندھ کی حکومت کو. لیکن آپ نہیں کہیں گے، کریں گے تو یہ سمجھ لیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کچھ کریں نہ کریں، وہاں کے لوگوں کو آپ پھر مجبور کریں گے کہ وہ بھی گنے لے کے اٹھیں، جو یہ دہشت گرد ہیں سندھو دیش کی ان کی طرح، اور خون ریزی ہو جو ہم نہیں چاہتے. تو پلیز میں تمام جو مہاجر باہر ہیں، جیسے میں نے دوبارہ کہا، پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں. RMS کے یہ اس کی ویب سائٹ بھی ہے، اس پہ ہماری ای میل بھی ہے، اور ہم اس کو دوبارہ اس کو ہم ایکٹیو اور کرتے ہیں، اور ہم اس کے لیے پھر ایک باقاعدہ پالیسی ہے بنی ہوئی جو میرے پاس ہے، اور جو ہم نے ویب سائٹ پہ بھی دی ہوئی ہے، تو اس پر ہم کام کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، اور امید ہے کہ مجھے اس کا فوری طور پہ رسپانس جو ہے وہ ملے گا. تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.